سلام و رحمت۔ ایک عرصہ دراز کے بعد آپ کے روبرو حاضر ہو رہا ہوں، آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اور وہ کچھ لوگوں کا اصرار تھا، کچھ لوگوں کی محبتیں ہیں آپ لوگوں کی سب کی، جس کی وجہ سے مجھے اس شدید گرمی کے ماحول میں آنا پڑا۔ ویسے اپنے ملک کا ماحول ویسے بھی اللہ کے کرم سے بہت ہی زیادہ گرم ہے، مزاج بھی گرم ہے، اور موجودہ سبھی حکمرانوں کا مزاج بھی گرم ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیک ہدایت دے اور نارمل کر دے۔ اسلام ایک شانتی پھیلانے والا، شانتی قائم کرنے والا مذہب ہے، دھرم ہے۔ اسلام میں کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ غصے کا جواب غصے سے دیا جائے۔ دین ابراہیمی میں سب سے بہترین بات یہ ہے معافی۔ تم جرم کیے جاؤ، تم ظلم کیے جاؤ، تم جبر کیے جاؤ، ہم صبر کیے جائیں، اللہ تو منصف ہے، اللہ جزا دے گا۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ ایک عرصے سے رمضان محرم یہ جو ہے اسلام کا آخری مہینہ، اسلامی تاریخ کا ہجری کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، جو قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ اور بہت ہی عجیب اتفاق ہے، اتفاق نہیں ہے، یہ بہت سمجھداری کا ثبوت ہے کہ ہماری اسلامی نئی سال جب شروع ہوتی ہے، محرم، وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ اس سے تمام عالم کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اسلام کیا ہے۔ سچائی کے لیے جان دینے والا، ایشور کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اپنی قیمتی چیزیں قربان کرنے والا، اپنا مال و دول قربان کرنے والا۔ مگر پچھلے کچھ دنوں سے اپنے یہاں نماز کو لے کے بڑے ہنگامے، بڑے چرچے تو بہت ہیں اور ہنگامے تو بہت سی اشیاء پر ہیں، مگر اس وقت فی الحال کیونکہ نماز کا موضوع ہے تو نماز کا بڑا معاملہ چل رہا ہے کہ نماز سڑکوں پہ نہیں پڑھی جائے گی، نماز وہاں نہیں پڑھی جائے گی، فلاں جگہ نہیں پڑھی جائے گی، اس جگہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس فتنے کو ایکچولی کئی سال قبل، 15-20 سال قبل، سب سے پہلے اٹھانے والے نماز کو سڑکوں پہ پڑھنے کی پابندی لگانے والے جو شخص تھے وہ بال ٹھاکرے تھے، شیو سینا کے بال ٹھاکرے۔ انہوں نے یہ کہا تھا، سب سے پہلا ان کا بیان یہ آیا تھا نماز کے سلسلے میں کہ اگر مسلمان سڑکوں پر جمعے کی نماز ادا کریں گے، ظاہر ہے وہ مہاراشٹر یا ممبئی کے بارے میں رہا ہوگا مگر تھا جنرل، تو ہم لوگ بھی مہاآرتی سڑکوں پر کریں گے۔ اس وقت اس بات کی بہت مخالفت ہوئی۔ بندہ ناجات جو ہے اس زمانے میں اخبار ہفتہ وار امن سندیش نکلتا تھا، اور اس کے دہلی ایڈیشن سے، دہلی سے بھی ایک ایڈیشن اس کا نکلتا تھا، اس میں سب سے پہلے مخالفت کرنے والا اور بہت شدید اس پر تبصرہ کرنے والا جو تھا وہ امن سندیش اخبار تھا۔ ریکارڈ موجود ہے، گواہ ہے، اور میں اس وقت وہ کنہیں حالات کی وجہ سے آپ کو دکھاؤں گا نہیں، اگر ضرورت ہوگی تو پھر دکھا بھی دوں گا۔ اس کے بعد اور اخبارات نے بھی اس کی مخالفت کری تھی اور کہا تھا کہ یہ ہونا غلط ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ جو فتنہ انہوں نے پھیلایا تھا، وہ فتنہ اتنے عرصے کے بعد رفتہ رفتہ بڑھتے ہوئے یہاں تک آ گیا۔ اب نئے لوگ میں کہہ رہا ہوں، نئے لوگ اس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ صاحب انہوں نے ہم نے ملوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا، مسجد سے باہر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات تو میرے پیارے بھائیوں، تمام ملک کے لوگوں سے میری درخواست ہے، اپیل ہے کہ، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے اس فتنے کو پیدا کیا تھا، آپ اس شخص کو مانیے۔ موجودہ جو لوگ ہیں جو دوسرے کے پکائے ہوئے کھانے کو لٹا رہے ہیں، ان پر ان کے مذہب سے یا کسی اور اس سے کوئی لیڈرشپ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ جو بات ٹھاکرے صاحب نے آگے بڑھائی تھی، اس بات کو بھی ہائے کر رہا ہے اور اپ گریڈ خود لے رہا ہے کہ ہم نے یہ روک دیا۔ جیسے کچھ لوگ کہیں گے فلاں ملک کے فلاں اسٹیٹ کے پردھان نے ایسا کر دیا کہ اس نے نمازیں روک دی۔ میرے بھائی ایک بات بتاؤں، اور نماز جو ہے، نماز کیا ہے؟ نماز ایک بہت ہی پاکیزہ عمل ہے۔
جس میں کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ویکتی جو ہے پوجا صرف اور صرف اس آلمائٹی کے لیے اپنا سب کام چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پاکیزہ عمل ہے سب سے اہم بات یہ، اور پاکیزہ عمل کے لیے پاکیزہ جگہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سارے لوگ نہایتی جاہل ہیں جو گندی سڑکوں پر، جن سڑکوں پر کتے پیشاب کرتے ہیں، جن سڑکوں پر سور آزاد گھومتے ہیں، جن پر حشرات الارض گھومتے ہیں، جن پر سینکڑوں غلاظتیں پڑتی ہیں، اس پہ نماز پڑھتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی میں اپنی بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہمیں جب ہمارے جسم پر اتنی غلاظت لگ جاتی ہے تو ہمارے کپڑا دھلنا واجب، ہمیں غسل واجب، ہمارا پیشاب کے چند قطرے نکل جائیں غسل واجب، دھڑ دھونا واجب، اور گندی سڑک پہ نماز پڑھنا کون سے مولانا، مولوی، مفتی، عالم دین نے بتایا ہے؟ اچھا، اور اس میں ایک جواز اور بھی ہے۔ سارے مسلمان، سارے اسلام کے ماننے والے نماز نہیں پڑھتے۔ نمازیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ مستقل نمازی ہوتے ہیں جو سچے مسلمان ہوتے ہیں، یا اللہ تبارک تعالیٰ جنہیں توفیق دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف جمعے کی نماز کو ہی جاتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں فرصت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف عیدین کی نماز کو، یعنی عید اور بقرعید جسے کہتے ہیں، اسی نماز کو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی عیدگاہ میں نماز پڑھنا ہی، جس میں ایک سال تک جس مسجد میں ایک سال تک نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اس میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ بے شک ہے، مگر اگر جگہ تنگ ہے تو آپ کو وہاں پر یا تو دوبارہ جماعت کرنا چاہیے، یا تمام مساجد سب میں عیدین کی نماز ہونا چاہیے۔ یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، نہ کسی کتاب میں لکھا ہے، نہ کسی اس میں مسلک والا کہہ رہا ہے کہ آپ کو عیدگاہ میں ہی نماز پڑھنا ہے۔ تو اس بات کا خاص صورت سے یہ جو پروپیگنڈا غلط کر رہے ہیں اور جو لوگ سن رہے ہیں، میں تمام بھائیوں سے تمام ملک واسیوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمام دنیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری نماز جو پاکیزگی کی علامت ہے، جو پاکیزہ اس سے کری جاتی ہے، پاکیزہ جسم سے، پاکیزہ دل سے، پاکیزہ دماغ سے، وہ قطعی اس کے طریقہ کار اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم گندی اور ناپاک سڑکوں پہ نماز ادا کریں۔ وہ ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بھائی لوگوں، اپنا دل خوش مت کرو، تمہارا کام ہے تم سڑکوں پہ ڈانس کرو، کچھ بھی کرو، تم شراب پی کے ڈرامہ کرتے ہو۔ ہمارے یہاں تو شراب حرام ہے، ہم تو شراب نہیں پیتے، اللہ نہ کرے۔ جو پیتے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، ان سے ہمیں مطلب نہیں، مگر ہمارے اس میں دین ابراہیم میں جو حرام ہے تو حرام ہے۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ کن لوگوں کو کریڈٹ دینا، اور کچھ ایک مخصوص طبقہ جو خوش ہو رہا ہے کہ ہمارا پردھان یہ کر رہا ہے، ہمارا نیتا یہ کر رہا ہے، اس نے نماز رکوا دی، وہ رکوا دی، وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ اس خوش فہمی کا، اس بات کا سارا کریڈٹ، اس غلاظت کا سارا کریڈٹ، میں غلاظت آپ لوگوں کو دل خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کرا تھا بال ٹھاکرے صاحب نے جو اس بات کے لیے اس بات کا اعلان کرا میرے تئیں۔ حالانکہ اس وقت مجھے بھی بہت ناگوار ہوا تھا، اور میں نے سخت مخالفت کی تھی اپنے اخبار کے ذریعے، کہ انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی مسلمانوں، تم اتنے اہم، تم اتنے پاکیزہ ہو کہ تمہاری عبادت اتنی پاکیزہ ہے کہ تم سڑکوں پہ نماز نہ پڑھو، گندگی پہ نماز نہ پڑھو، گھوروں پہ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھو، جہاں پر کتے پیشاب کرتے ہیں وہاں نماز مت پڑھو، جہاں جانور، بیل، بھینس، بکرے، بکریاں اور دوسرے جانور جو ہیں وہ پیشاب کرتے ہیں، لیت کرتے ہیں، گدھے، وہاں پر آپ نماز مت پڑھیے۔ اچھا، اور نماز، اس کے علاوہ ایک بات اور ہے، اسلام میں، دین ابراہیم میں کہیں بھی یہ نہیں ہے، سب سے اہم کام اس میں یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی بھی مخلوق کو نقصان نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ ایون پیر کی چونٹی کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے۔ ایون پیر کی چونٹی چلیے کوئی وہ نہیں کرتی، تکلیف نہیں پہنچاتی۔ سانپ کو مارنے کا بھی حکم کتنی خاص حالات میں ہے کہ پہلے آپ سانپ سے کہیے ہٹ جاؤ بھائی، چلے جاؤ، چلے جاؤ بھائی، چلے جاؤ بابا، چلے جاؤ۔ اگر وہ 3 بار کہنے کے بعد نہیں جاتا ہے اور حملہ آور آپ پر ہو رہا ہے، تب اپنے دفاع کے لیے آپ اسے مار سکتے ہیں، یا تو آپ وہاں سے ہٹ جائیے، ادروائز آپ مار دیجیے۔ تو ہم جس دین کو مانتے ہیں، جس دین پہ چلتے ہیں، جس دین کے پیروکار ہیں، اس دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں، اور ہم کسی بھی کلمہ گو کو اس بات پہ برا ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پہ جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ، فارسی کی ایک مثال ہے، جواب جاہلاں باشد خاموشی،
سب سے اہم بات تو یہ کہ سوال ہی غلط ہے، تاکید ہی غلط ہے، یہ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے، ہماری غلطی ہے۔ اور وہ خیر وہ بتا رہے ہیں غلط انداز سے بتا، اگر وہ پیار بھرے انداز سے بتاتے تو ہم سب کو اچھا لگتا۔ جو ان کا طریقہ کار ہے وہ بتانے کا، وہ نہایت غلیظ اور نابکار ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس معاملے کے لیے کبھی معاف نہیں کرے۔ وہ جس بھی بوجھے مانتے ہیں جس پاور کو، وہ بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ کوئی بھی پاور جو ہے، کسی بھی پاور نے یہ نہیں کہا، کسی بھی مذہب کے پاور نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو میری تمام بھائیوں سے، تمام اہل وطن سے خاص صورت سے درخواست ہے کہ نماز کی پاکیزگی، نماز کے تقدس کا خیال رکھیے گا، اور نماز کو پاکیزہ جگہ پر ہی ادا کیجیے گا۔ وہ آپ کو 3 شفٹیں کرنا پڑے، 2 شفٹیں کرنا پڑے، نماز تو ہوگی، یقیناً ہوگی، مگر غلاظت کی جگہ پر نہیں ہوگی۔ اس بات کو عہد کر لیجیے اور سمجھ لیجیے، ہماری مساجد میں اللہ کا شکر ہے، گرودواروں میں کوئی چپل پہن کے نہیں جاتا ہے، اور دیگر عبادت گاہوں میں بھی کوئی چپل پہن کے نہیں جاتا ہے۔ کیوں نہیں جاتا؟ چپل سڑک پہ سے آ رہی ہے، کیوں نہیں ہم چپل پہن کے نماز پڑھتے؟ ارے چپل پہنے کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ جب ہم چپل پہ سڑک پہ چل کے چپل آ رہی ہے، ہم اس پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم گندی سڑکوں پر، ناپاک سڑکوں پر، جو ناپاک پیسے سے بنی ہوئی ہیں، ایسا نہیں رشوت دے کے بنائی گئی، رشوت لے کے بنائی گئی وغیرہ وغیرہ، وہ تو لمبی کہانی ہو جائے گی، بات نکلے گی تو دور تلک پہنچے گی، تو ہم اس سے بچیں اور محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ میں بال ٹھاکرے کا بہت آج شکر گزار ہوں۔ اس دن نہیں تھا جس دن انہوں نے بیان دیا تھا، آج میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم لوگوں کی آنکھیں کھولی اور بتایا کہ آپ اپنی سچی عبادت، اچھی عبادت، پاک عبادت پاکیزہ جگہ پر کیجیے، جنگل میں، سڑک پر نہ کیجیے۔ تھینک یو، آپ نے سنا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ عمل کریں اور اس پیغام کو دور دور تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ اچھا، ایک بڑے بدے کی بات اور ہے، وہ ابھی اچھا چھوڑیے، وہ ابھی پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ملاقات پہ کرتے ہیں، گو ماتا کے بارے میں ہے، وہ پھر بات کریں گے۔ اور میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، سال بائٹی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو نیک راستے پہ چلنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، سچائی اور اچھائی پہ چلنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک میں امن و امان قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گندی طاقتوں، بری طاقتوں سے ہمیں محفوظ فرما دے جو ہمارے ملک میں بد امنی پھیلانا چاہتی ہیں، غلاظت پھیلانا چاہتی ہیں، اپنے بچوں کا اور رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، ساتھیوں کا، اور ان ساتھی وہ بھی جو آپ کو راستے میں مل جاتے ہیں، ان کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ دعا کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔